إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے محرم الحرام اور اس کی فضیلت. محرم یہ کیا ہے؟ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہیں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام، رجب المرجب. ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ 2 مہینہ گزر چکا اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ہے محرم الحرام. تو محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. کئی اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، لیکن بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور پر میں اس کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محرم کیا ہے. تو محرم کے معنی ہوتے ہیں عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، ایسا مہینہ جس کی قدر کی جائے، جس میں لہو لعب، لڑائی جھگڑا، فسق و فساد، جھوٹ وغیرہ خصوصی طور پر ان تمام چیزوں سے رکا جائے. ویسے تو عام حالات میں بھی ان ساری چیزوں سے رکنا ہے. عام حالات میں بھی جھوٹ بولنے، گالی بکنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کا احترام کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے. یہ اسلامی 12 مہینوں، اسلامی سال کا جو 12 مہینے ہیں اس کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر اسلامی جو سال ہیں 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں محرم الحرام سے اس مہینے کی شروعات کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سن 17 ہجری کی بات ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یمن کے گورنر تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت تھی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا اور اس خط میں اس بات کی وضاحت کی کہ کسی کے پاس جب کوئی خط جاتا تھا اور آتا تھا تو اس میں صرف مہینے کا نام لکھا ہوتا تھا، تاریخ اور سن کی وضاحت نہیں ہوتی تھی، جس سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے تھے کہ آخر یہ خطوط کب کے ہیں، ابھی کے ہیں یا پہلے کے ہیں یا کس وقت کے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کے مشورے سے
یہ بات طے ہوئی کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ وجہ کیوں ہوئی؟ وجہ اس لیے بنی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، یعنی مکہ سے مدینہ جب آپ ہجرت کے لیے گئے، تو اس وقت جو مہینہ چل رہا تھا وہ ذی الحجہ کے اخیر ایام چل رہے تھے۔ تو ذی الحجہ کے اخیر ایام اس وقت چل رہے تھے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا مہینہ شروع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، وہ محرم الحرام تھا۔ لہذا لوگوں نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دے دیا۔ تو اس وقت سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ قرار پایا۔ تو محرم الحرام کے اسلامی سال کے پہلے مہینے قرار پانے کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کس لیے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس بات کی مکمل وضاحت کر دی کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ کیوں حرمت والے ہیں؟ مشرکین مکہ یہ قتل و غارت گری، فسق و فساد، لڑائی جھگڑا، ان تمام چیزوں میں بہت آگے تھے اور ہمیشہ کرتے رہتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت کا وہ بھی خیال کرتے تھے۔ لیکن کمی ان کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ چونکہ مسلسل جو 3 مہینے آتے تھے حرمت والے آنے لگے، جو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا، ذی الحجہ، ذی القعدہ اور محرم، ان 3 مہینوں میں لگاتار ان کے لیے ان چیزوں سے، لڑائی جھگڑے، فسق و فساد سے رکنا ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، وہ رک نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا وہ مہینوں کے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ محرم کا ہے تو ہم اس کو اگلے مہینے مان لیتے ہیں، اور سفر کے مہینے کو یا ربیع الاول کو مہینے کو ہم محرم قرار دے لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم۔ زمانہ اسی رفتار پر آ گیا جس رفتار پر پہلے تھا، یعنی جس پر اللہ رب العالمین نے اس کی شروعات کی، اس کے تعین، اس کو متعین کیا کہ لگاتار 3 مہینے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مشرکین جو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب لگاتار 3 مہینے حرمت والے مانے جائیں گے، اور اس کے بعد رجب المرجب کا مہینہ یہ حرمت والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے حرمت والے یہ لگاتار ہے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم الحرام۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان 4 مہینوں میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی مدینہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس دن یہودی کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، کہ یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا، بچایا تھا، تو انہوں نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہٰذا آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو ہم تو تمہارے مقابلے میں موسیٰ کے لیے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں کہ ہم جو ہے اس دن
کو روزہ رکھیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا، آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ محرم کے اس مہینے میں کثرت سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور یہی محرم الحرام کی حقیقت ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ نفلی روزے زیادہ تر ہم اس مہینے میں رکھیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر کام ہوتے ہیں بدعات و خرافات، اس سے ہم پرہیز کریں۔ محرم الحرام کی فضیلت نہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس وقت آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے اس مہینے کی اہمیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا ہے، اور اس مہینے میں جو عمل ہم کریں گے وہ عمل یہ ہوگا کہ کثرت سے اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے۔ اب اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 10 محرم کی بات آتی ہے کہ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اسی وجہ سے لوگ 10 محرم ہی کو محرم مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایام کو محرم نہیں بولتے ہیں، بلکہ لوگ آپس میں کہتے بھی ہیں محرم کب ہے؟ تو محرم تو پورے 29 دن ہے، کوئی ایک دن محرم نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ محرم بس ایک دن ہے 10 تاریخ کو۔ نہیں، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ 10 محرم کو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ اتفاق کی بات تھی، اور شہادت یہ کسی مومن کے لیے باعث غم نہیں ہے۔ لوگ 10 محرم کو یا محرم الشہادت حسین کی وجہ سے لوگ پورے مہینے کو ماتم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، نہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ دیگر خوشی کی چیزیں اس مہینے میں ہوتی ہیں، اس میں ماتم قرار دیتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تعزیے بناتے ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں خرافات ہیں، بدعت ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں، قرآن میں، حدیث میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت کہیں بیان ہی نہیں کی گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی برس کے بعد یہ اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ نہ تو اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت ہے، نہ تو صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، نہ تو تابعین سے اس کا ثبوت ہے، کسی سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ 10 محرم کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے سے جوڑ لیا، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کتابیں بہت ساری ایسی ہیں جو ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب یہ ساری کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، سارے گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، لیکن جو کعبۃ اللہ جس کا نام اللہ سے جڑ گیا، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اس کی اور اہمیت بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، اور خصوصاً 10 محرم کے 10 تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں اس حقیقت سے آپ کو روشناس کراؤں کہ 10 محرم کو جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں یا شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت لوگ سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دیا تھا، اس لیے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، اور اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں روزے رکھوں گا، کیونکہ یہودیوں کی ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ ہے محرم الحرام کے 10 روزے کی حقیقت۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس پورے مہینے کو ماتم کا مہینہ مانتے ہیں، غم کا مہینہ مانتے ہیں، جبکہ شہادت ایک مومن کے لیے غم نہیں ہے بلکہ خوشی ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہادت ایک عظیم مقام ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو تم مردہ ہی مت کہو، وہ زندہ ہے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو وہ کیسے زندہ ہے۔ تو جو مردہ ہی نہیں ہو سکتے ہیں، شہادت جتنی عظیم چیز ہے، جتنا بڑا مقام ہے شہادت کا،
لوگ اس پہ غم مناتے ہیں. اور اگر شہادت یہ غم کی چیز ہوتی تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خواہش نہیں کرتے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اس کی تمنا، اس کی خواہش ہمارے نبی نے کی ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور سے سن ہجری کے ابتدا ہوئی، جنہوں نے اس کی تعیین کی، انہوں نے خود کیا فرمایا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. انہوں نے خواہش ظاہر کی، دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت نصیب فرما، مجھے میرے نبی کے شہر میں میری وفات نصیب فرما. تو یہ شہادت غم ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا نہیں کرتے. یہ شہادت اگر غم ہوتی، ماتم کا مہینہ قرار دیا جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر نہیں کرتے. اور تو اور اگر اس مہینے کو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہم غم کا مہینہ مانتے ہیں، یا شہادت یہ غم ہوتا، غم کی بات ہوتی، تو اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو آپ اس کو غم کا دن کیوں نہیں مانتے ہو؟ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو سید الشہداء، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کی نعش کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ جس کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سید الشہداء تھے، ان کی شہادت ہوئی. پھر 18 محرم کو ہم غم کا دن کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کا لقب ہے ذو النورین، جن کی زوجیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شہادت ہوئی اسی مہینے میں. آپ اس دن کو غم کا دن کیوں نہیں مانتے ہو؟ اسی لیے کہ چونکہ شہادت یہ غم نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے، یہ ایک عظیم مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور یہ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ رب العالمین شہادت نصیب فرمائے. تو یہ سب خرافات کہ شہادت کی وجہ سے یہ پورا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ کہنا غلط ہے، یہ بدعت ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یا بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے ہیں، کہ چونکہ یہ ماتم کا مہینہ ہے اس لیے اس میں خوشی نہیں کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شوال کے مہینے کو بھی، زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو بھی جو ہے یہ لوگ معیوب سمجھتے تھے، اس میں شادی بیاہ کرنا، خوشی منانا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، جس سے اس بات کی تردید ہوگی کہ شوال کا مہینہ بھی یہ غم کا مہینہ نہیں، ماتم کا مہینہ نہیں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی محرم الحرام کی 3 تاریخ کو کی. تو اگر یہ مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے نبی سے زیادہ اس کا پالن کرنے والا یا اس پر عمل کرنے والا کوئی ذات دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو ہمارے نبی پہلے اس پہ عمل کرتے، لیکن میرے نبی نے نہیں کیا ایسا. تو یہ سب خرافات ہیں. تعزیہ بنانا، سبیلے لگانا، یا ماتم کا مہینہ اور دن ماننا، یا اسی طریقے سے اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، یا کالے کپڑے پہننا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ خرافات والی چیزیں ہیں. اس پہ ہمیں کچھ نہیں عمل کرنا ہے. اس مہینے کی سب سے اہم اور سب سے واضح جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے روزے رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا ہے اگر ہم رکھنا چاہیں. اور اگر پورے مہینے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 10 محرم کو یا 9 اور 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں، کیونکہ 10 محرم کے روزے کا ثواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 مہینے کے روزے کا ثواب کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سنیں کہ اس مہینے کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. تو اس لیے محرم کے مہینہ افضل قرار پایا، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اپنا مہینہ قرار دیا. اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی اہمیت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد
سب سے بہترین سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ، افضل نماز فرض نمازوں کے بعد الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کے آخری حصے میں، یعنی تہجد کی نماز، یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رمضان شَهْرُ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین سب سے افضل روزہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو اس سے بھی محرم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، محرم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی روزے پر مداومت برتتے ہوئے، برابر کنٹینیو لگاتار رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس کو آپ نے فضیلت دی ہو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے روزے پر، رمضان کے بعد جس روزے پر، وہ کون سا ہے؟ وہ محرم کا مہینہ ہے، یعنی یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ رکھتے تھے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا، اور آپ نے صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیا کہ تم اس روزے کو رکھو۔ اس روزے کا ثواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے روزے کو، اس روزے کو رکھے گا، 10 تاریخ کا روزہ، یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم یہ روزہ رکھیں تو 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہو چکی، کئی سارے فضائل ہیں اس ماہ محرم کی، لیکن سب سے اہم یہی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور خاص طور سے 10 محرم کا۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں کہا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کی یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے، اس لیے 9 اور 10 محرم کے روزے ہمیں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہیں، چاہے وہ سبیل ہو، چاہے وہ تعزیہ داری ہو، چاہے وہ ڈھول تاشے ہوں جو ہے، یا اس کے علاوہ لوگ جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، غمی کا مہینہ، ماتم کا مہینہ مانتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں خرافات ہیں۔ آپ وہی کام کریں جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے، جو ہمارے نبی نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں جو بعد کی رائج کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم الحرام کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کے علاوہ جو بھی اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں، ان مہینوں کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے ہم اس میں برائیوں سے اور جھوٹ، لہو و لعب سے پرہیز کریں، اور اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں گناہوں سے، لہو و لعب سے، جھوٹ سے اللہ تعالی ہمیں تو دور رکھ، اور وہی کام ہم سے لے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا باعث ہو، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔